بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وی شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، امریکہ گزشتہ 2 برس سے جہاں فلسطین پر صہیونی مظالم کی پشپناہی کر رہا ہے، وہیں اس نے قطر پر حالیہ اسرائیلی حملہ اور قبر ازیں ایران پر جارحیت کو بھی مکمل حمایت فراہم کی ہے. مشرقی وسطی اور جنوبی ایشیا کی صورتحال کے تناظر میں پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے. تاہم ایران سمیت دیگر اسلامی ممالک کو بھی اس معاہدے کا حصہ ہونا چاہیے. اگر ایسا ہو گیا تو کسی کو مسلمان ممالک کی جانب آنکھ اٹھانے کی جرت بھی نہیں ہوگی. اس وقت مغربی ممالک کے فلسطین کو تسلیم کرنے کے اعلانات خوش آئند، لیکن ان اعلانات کے ساتھ حماس کو فلسطین سے علیحدہ کرنے کی سازش قبول نہیں کی جائے گی. اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار جناب نوید چوئی صاحب کو مدعو کیا ہے. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے نوید چوئی صاحب، آپ کا ایک بار پھر شکریہ. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو فلسطین کو جو ہے وہ قبول کیا جا رہا ہے، ساری ہی دنیا تقریباً 1-2 ممالک کو، امریکہ اور اسرائیل وغیرہ کو چھوڑ کے سب نے اسے بحیثیت ریاست قبول کر رہی ہے. تو دوسری طرف حماس کو فلسطین کی ریاست سے نکالنے کی بات کی جا رہی ہے. یہ دوغلی پالیسی سے کیا فلسطین کی ریاست بن پائے گی، اور کیا یہ جو مسئلہ ہے یہ منطقی انصاف کو پہنچ پائے گا؟ جی نویچو صاحب. بہت شکریہ. دیکھیں، جو 2 ریاستی حل ہے، اب اس کی حمایت پوری دنیا نے کر دی ہے. امریکہ اسرائیل کی بولی بولتا ہے اور اسرائیل امریکہ کی بولی بولتا ہے. ان کو آپ ایک طرف کر دیں. جب برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا جیسے ممالک 2 ریاستی حل کی حمایت کرتے ہیں، روس اور چین پہلے ہی اس کے حامی ہیں، مسلم ممالک، لاطینی امریکہ، سارے ممالک، تو اس میں اب یہ تو طے ہے کہ 2 ریاستی حل نکلے گا. اور امریکہ بہت سارے مطالبہ دنیا سے نہیں منوا سکا. آپ نے دیکھا کہ ٹائر کی جنگ میں اس کو بہت ہزیمت اٹھانا پڑی ہے چین کے ہاتھوں. چین تو چلے دور کی بات ہے، مودی کے کام نہیں آ رہا. ہماری مودی سے مخالفت ہے، یقیناً ہے، پاکستان دشمن ہے، بلکہ مسلم دشمن ہے مودی. لیکن یہ بات تو ہمیں ماننی ہوگی کہ ٹیرر کے معاملے پر اس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بہت ٹف ٹائم دیا ہے. بہت سارے مطالبات آئے، بہت سارے بیانات آئے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا. اور وہ اپنی قوم کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی ہندوستانی مصنوعات جو ہیں، جو بھارت میں بنتی ہیں، ان کو خریدیں. ٹف ٹائم دے رہا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ٹرمپ ہے وہ پھر آخر ہے. 2 ریاستی حل تو اس کا یقیناً نکلے گا. اب حماس کا معاملہ، حماس کا ایشو یہ ہے کہ حماس نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملہ کیا تھا. یہ چیز حملہ تو انہوں نے کیا، یہ چیز یورپ کی نگاہوں میں بھی کھٹکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو عرب بلاک ہے وہ اخوان المسلمین، جو حماس کی بڑا آرگنائزیشن ہے، اس کے خلاف ہے. وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کے انقلاب اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ملکوں کے اندر ان کی نشوونما ہو، انہیں اسٹرینتھ ملے، تو وہ بھی ساتھ مل جاتے ہیں. تو حماس کے حوالے سے جو مطالبات آ رہے ہیں کہ یہ حماس بندی رہے گی اور باقی معاملے چل جائیں گے، اس کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے کہ اگر پہلی سٹیج پر حماس کے بغیر ہی فلسطینی ریاست کا جو قیام ہے وہ عمل میں آ جاتا ہے، اسے دنیا تسلیم کر لیتی ہے، وہاں کا نظام چل پڑتا ہے، اس کو بیرونی ممالک سے سپورٹ ملتی ہے، فائنینشل سپورٹ ملتی ہے، لوگوں کی زندگی میں عمل آ جاتا ہے، تو پہلے مرحلے میں ایک چیز قبول کر لینا چاہیے. حماس ایک سیاسی تنظیم بھی ہے اور سیاسی تنظیم کی جڑیں موجود رہتی ہیں. جب ان کو موقع ملے گا فلسطین کی سیاست کے اندر دوبارہ آنے کا، وہ آ جائیں گے. آپ نے دیکھا سیریا میں کیا ہوا. سیریا میں جو صاحب رسل اقتدار ہیں اس وقت، یہ القاعدہ سے وابستہ تھے، یہ انصار سے وابستہ تھے، لیکن سیاسی عمل کے حصہ بنے. ترکی نے ان کو سپورٹ کیا اور الٹیمیٹ آج وہ قوم متحدہ کے اجلاس میں شریک ہے. تو حماس کا وجود ختم نہیں ہو سکتا. یہ جو انٹرنل سیٹ اپ بن رہا ہے، جس میں ایک آپشن آ رہی ہے کہ حماس کے بغیر ایک حل نکالا جائے، تو ہم نے لوگوں کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ وہاں جو نسل کشی ہو گیا رک جائے.
ایک امن و امان قائم ہو جائے, ایک فائنینشیل بہتری جو ہے وہ آنی شروع ہو جائے, لوگ بھوک سے وہاں فوت نہ ہو, بچوں کو, بزرگوں کو, عورتوں کو بچایا جائے, تو اس وجہ سے یہ عمل بارہ بہت اہم ہے اور یہ بنے گی ریاست انشاءاللہ تعالیٰ جلد بنے. یہ شرط جو پہلی ہے وہ حماس کو جو ہے وہ مائنس کرنے کی ہے, اور دوسری جو شرط ٹرمپ کی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں حماس کو جو ہے وہ مائنس کیا جائے وہیں یرغمالیوں کو بھی جو ہے وہ رہا کیا جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں شرائط جو ہیں وہ قابل قبول ہیں فلسطینیوں کے لیے, حماس کے لیے اور عرب دنیا کے لیے؟ دیکھیں, یہ جو یرغمالی ہیں وہ اس بات کی قطعی گارنٹی نہیں ہے کہ یرغمالی چھوڑنے کے بعد اسرائیل نسل کشی بند کر دے گا. تو اس بات کی گارنٹی کون دے گا؟ گارنٹی تو ٹرمپ صاحب کسی بات کی نہیں جا سکتی. وہ تو نسل کشی ہو رہی ہے نا, وہاں جنگ تو نہیں ہو رہی. جب آپ آبادی پر حملہ کر رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں, رہائشی عمارتیں کرا رہے ہیں, اس یہ بھی ناکام ہو جائے گا بنانے کا انشاءاللہ, بلکہ ہو چکا ہے. اب اگر اتنا پتا ہے کہ یہاں مسلم ممالک کی فوج آتی ہے, جیسے آج انڈونیشیا کے صدر نے کہا کہ 20,000 فوجی ہم بھیج دیں گے اکانومک سطح کے تحت امن فوج کے لیے, ٹھیک ہے, باقی ممالک بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, وہ کنٹرول سنبھالتے ہیں, تو اس کے بعد ایک عام شہریوں کے لیے امن و امان کی صورت بن جاتی ہے. تب یہ قابل قبول ہے. صورت دیگر ٹرمپ کا صاحب ہے یہ مطالبہ کہ پہلے آپ جو یرغمالی چھوڑ دیں, بھائی چھوڑ بھی دیں گے تو کیا جنگ رک جائے گی؟ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ہو سکتی ہے. جنگ بندی کے لیے پہلے حماس کو اسرائیلی یرغمالی جو 40 کے قریب ہیں سارے, باقی کچھ ڈیڈ باڈیز ہیں, وہ اسرائیل کے حوالے کرنا ہوگی. تو اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ اگر وہ یرغمالی چھوڑ بھی دیتے ہیں, ڈیڈ باڈیز اسرائیل کے حوالے کر بھی دیتے ہیں, تو یہ نسل کشی کا سلسلہ جو رک جائے گا, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. پہلے کچھ چیزیں طے پا دیں جو لگتا ہے کہ طے پا دیں, تو اس کے بعد یرغمالی چھوڑے بھی جا سکتے ہیں, کوئی سناریو بھی نہیں ہے. ہے جس کے باعث اور بالخصوص جب قطر پہ حملہ ہو گیا, جبکہ مذاکرات کی بات چل رہی تھی, تو اس کے بعد تو اعتماد کو مزید ٹھیس پہنچی ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان اور یہ سیاسی طور پہ اگر سامنے آتے ہیں, ترکی آتا ہے اور بیچ میں چائنا اور رشیا بھی شامل ہو جاتا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ایک بلاک یا اس کی جو ایک کفیت وہ نیٹو والی بنتی ہے, وہ اس چیز کو جو ہے وہ اعتماد کو بحال کر سکتی ہے اور اس معاہدے کو یا اس مذاکراتی عمل کو منطقی انجام تک پہنچا سکتی ہے؟ جی بالکل. یہ دیکھیں, جس طرح بہت سارے ممالک جو ہیں وہ فلسطین کی وجہ سے ایک موقع اختیار کرتے جا رہے ہیں, مطلب 2 ریاستی اب تک تو سب پہ اتفاق رہے ہوئے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ جب اس میں مختلف ملک مل کے اپنی ان کو شامل کریں گے تو وہ پریشر اس سے انکریز ہوگا. آپ دیکھیں نا, چھوٹے چھوٹے واقعات دیکھیں جو پریشر پا رہے ہیں اسرائیل پر اور ڈائریکٹ امریکہ پر. مثلا جنرل السیسی جو ہیں وہ سب کو علم میں ہے کہ ان کے جو قریبی عزیز ہیں ماموں وہ اسرائیل کی کابینہ میں ہیں, ان کا جو ننیال ہے یہودی ہے سیونی, اور انہوں نے سپورٹ بھی کیا اسرائیل کو انڈین طریقے کے ساتھ اقوام مسلمین کو کچھ اپنے ملک کے اندر انہوں نے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ جب یہ نہیں سنتے الجھن کو یہ کہتے ہیں تو سیاح سینہ میں انہوں نے فوج بھیج دی. وہاں پر وہ نہ صرف بھاری ہتھیار لے گئے ہیں, جبکہ معاہدہ یہ طے پایا تھا 69 میں کہ وہاں ہلکے ہتھیار ہوں گے اور فوج کی بہت تھوڑی نفری ہوگی, لیکن وہاں بھاری ہتھیار دے گئے, وہاں زیر زمین بنکر بنائے جا رہے ہیں, وہاں فوج کی تعداد خاصی بڑھا دی گئی ہے. اب اسرائیل نے پریشان ہو کر امریکہ سے کہا کہ آپ مداخلت کریں اور مصر سے کہیں کہ وہ یہاں اس طرح کی جو فوجی تنصیبات ہیں وہ نہ بنائے. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے دیکھا کہ سیریا کے اندر جو حکومت بنی وہاں بشار الاسد نے جانے سے پہلے سارے نقشے اسرائیل کے حوالے کر دیے. انہوں نے چن چن کے تمام جو ان کے اسلحہ ڈپو تھے, ان کے جو نیوی کے جہاز تھے, ان کے جو فضائیہ کے بیڑے تھے, پورے کے پورے تباہ کر دیے ایک ترتیب کے ساتھ, جیسے نقشہ اپنے سامنے پڑا ہوتا ہے. بہت مبارک کی. لیکن یہ جو اب موجودہ حکومت ہے ان کے پاس فوج نہیں ہے, اسلحہ نہیں ہے, بن رہی ہے, ترکی کی مدد کر رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب اسرائیل نے اس منصوبے پر عمل کرنا چاہا
کہ میں ایک بفر زون بنا لوں سیریا اور اسرائیل کے درمیان 90 کلومیٹر لمبا 50 کلومیٹر چوڑا پٹی کہا تھا میں لے کے اس میں بنا دوں، اور اس کے لیے اس نے سپورٹ بھی کیا، مسلح جو مدد ہے وہ بھی فراہم کی، وہاں جو لوگ مرکز مخالف بیٹھے ہوئے ہیں ان کو، اس میں وہ کامیاب ہو سکا۔ وہاں ہم نے دیکھا سیریا کی آرمی گئی، انہوں نے قتل عام نہیں کیا، سیدھا شہر کے باہر ہی گئی، لیکن ایکشن لیا، تو وہاں بھی اسرائیل نے کہا ہوا۔ اس طرح سے پریشر جو ہے وہ اسرائیل پر بھی بڑھ رہا ہے، پریشر جو ہے وہ امریکہ پر بھی بڑھ رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے ایک ثالثی ہوگی، اور اسی ثالثی کے نتیجے میں یہ معاہدہ طے پائے گا۔ پاک سعودیہ معاہدہ جو ہے وہ بھی اسی کی ایک شکل ہے، جس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اب عرب بھارت یا مسلم بھارت وہ اس حوالے سے سوچ رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے یہ امریکہ پر نہیں چھوڑا جا سکتا، تو جب آپ چھوڑیں گے نہیں اور آپس میں اتحاد قائم کریں گے، اتحاد کی شکل فوجی ہوگی، صدر ٹرمپ ایک جہاں اس پر کچھ بھی نہیں کہہ رہے، جو پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوا اس پر انہوں نے کوئی اظہار خیال نہیں کیا، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیمی معاہدہ جو ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ جب یہ بات آ رہی ہے تو اس سے لگتا ہے کہ یہ جو بلاک نیٹو، اسلامی نیٹو بلاک چاہے اسے کہہ لیں یا اسے مشرق وسطیٰ کا خلیج کا بلاک کہہ لیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے، یہ پس پردہ جو ہے وہ ابراہیمی معاہدے کی ہی جو ہے وہ تکمیل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جیسا کہ آپ نے کہا کہ غزہ کو انہی کے حوالے کیا جا رہا ہے کہ اس کو اثر نو تعمیر کیا جائے، اور اثر جو مسئلہ ہے وہ حماس کو جو ہے وہ مائنس کرنا ہے اور گریٹر اسرائیل کو سب کو تسلیم کروانا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل بنتا ہوا، ابراہیمی معاہدہ تکمیل ہوتا ہوا جو ہے خلیج ممالک کے ہاتھوں ہی ہوتا ہوا پورا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں جو پاک سعودی معاہدہ ہے اس پر اگر اسرائیل یا امریکہ نہیں بولے، باہر دونوں کی بولی ایک ہی ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہم دو چاروں کی بات کرتے ہیں۔ جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مشترکہ معاہدہ ہوتا ہے، آپ اسے دفاع کا معاہدہ نہ کہیں، مشترکہ جنگ کا۔ ہماری فوج اور ہمارا اسلحہ ان کے لیے، ان کی فوج اور ان کا اسلحہ ہمارے لیے۔ اگر امریکہ اس کے خلاف بولتا ہے تو اس میں سرخی کس کی ہے، ڈنڈ کس کو پڑا ہے؟ سعودی عرب کا یا گلف اسٹیٹس کا جو سیکورٹی کا جو واحد ذمہ دار بنا ہوا تھا، جس نے کہا تھا کہ میرے پاس رہے گی، وہ امریکہ ہی تھا نا، امریکہ ہی ہے۔ اب اس معاہدے کا جو ڈنڈ ہے 2+2=4 میں دیکھیں وہ امریکہ کو پڑا ہے، وہاں پاکستانی فوج ہوگی، پاکستان کی بیسز ہوگی، اور سعودی عرب کا اسلحہ ہوگا، ان کا پیسہ ہوگا، ادھر ہمارے لیے بھی چیزیں استعمال ہو سکے گی۔ 400 سے زیادہ تو جدید ترین مہنگی جہاز ہے ان کے پاس، اتنی بڑی فضائیہ ہے، اور بہت سارا اسلحہ مظاہر بہت ہے، میں سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں، بے تحاشا اسلحہ ان کے پاس جدید ترین۔ اب یہ ہماری فوج جو مل جائے گی جس کی ایکسپرٹیز پوری دنیا نے مانی ہے، ہمارے پاس بھی اسلحہ بہت ہے اور ہم اسلحہ خرید بھی رہے ہیں۔ پھر جس طرح سے چین نے اسلحے کو ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھایا ہے، وہ امریکہ کے لیے چیلنج ہے، پورے یورپ کے لیے چیلنج بن گیا، امریکہ کے لیے بھی چیلنج ہے۔ تو اب اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ معاہدہ اچھا نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سعودی عرب سے جو اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہونے والی ہے، جو وعدے ہوئے ہیں، ابھی آپ یہی کہہ رہے ہیں ہم جو ہے اس کو خطرے میں ڈال دیں اور پورے خطے میں اپنے آپ کو باقاعدہ ڈکلیئرڈ ویلن بنا لیں، یہ ممکن نہیں ہے، انہیں خاموشی ہی اختیار کرنی پڑے گی۔ لیکن دیکھیں نوید چوہی صاحب، اسرائیل نے پہلے ہی واضح کر دیا وہ عرب پر ممالک پر حملہ کرنا ہی نہیں چاہتا، وہ پاکستان پر بھی حملہ نہیں کرنا چاہتا۔ جب وہ نہ اسرائیل عرب پر نہ پاکستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو پھر ہمارا دفاعی معاہدہ کیا سعودی عرب نے بھارت کے لیے کیا؟ اس نے تو نہیں بھارت کے لیے کیا، یہ تو ہماری ضرورت ہے کہ یار ہمارا معاہدہ جس سے بھی ہوگا ہم نے پریشر میں بھارت کو لانا ہے۔ ہم نے مان لیا کہ ہم نے اس خواب کے پیچھے جو ہے اس کو، اس میں بھارت کو بھی ہم نے شامل کر لیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری جو ہے وہ معاشی طور پر جو ہے وہ بہتری ہو جائے گی، ہو سکتی ہے، لیکن وہ کس کے عوض ہو رہی ہے؟ وہ گریٹر اسرائیل کو ماننے یا ان کا ابراہیمی معاہدے کی تکمیل پر ہو رہی ہے،
اور اس میں حماس کو مائنس کیا جا رہا ہے، اور ایک امن، اس میں کوئی شک نہیں جو آپ نے کہا، ایک امن ہو جائے گا وہاں، لیکن چاہے وہاں کا چودھری اسرائیل ہوگا تو ہم مان لیں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس قیمت پر، جبکہ اسرائیل وہاں کا چودھری ہو اور ہم اب یعنی ابراہیمی منصوبے کے پاداش میں، اور ہم اس کو مان کر قیام امن خلیج میں لے آئیں، فلسطین ریاست بنا دیں اس کی مرضی کے مطابق جیسے وہ چاہتا ہے، اور پھر ہم جو ہے اپنی معیشت کو بہتر کرتے ہوئے آگے نکلیں، کیا یہ ہم اسے قابل قبول ہے ہمارے لیے آپ کہتے ہیں اور ہماری عوام کے لیے؟ جبکہ عوام کو تو خواب حرم پاک کی حرمت کا اور اس کی حفاظت کا دکھایا جا رہا ہے. دیکھیں گریٹر اسرائیل کے منصوبے میں تو بریک لگی نا. جی ایک طرف آپ نے دیکھا کہ جو سیریا کا بفر زون بنا کے اس نے شامل کرنا تھا اپنے ساتھ، وہ منصوبہ کار رہ گیا. جی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مصر کی جانب سے بھی ایک ملٹری جیسٹر آ رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ دوحہ پر حملہ کرنے کا جو اسرائیل کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس نے پورے عالم کو بتایا کہ اب ریاض اور ابو ظبی بھی ہمارے نشانے پر ہے، کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں. انہوں نے اعلان کیا ہے ٹھیک ہے کہ جہاں بھی ہمیں موقع ملے گا ہم ترکی پر بھی حملہ کر دیں گے. یہاں تک کہا ہم نے، یہ رہتا بات ترکی پر حملہ کرے گا، انہیں چھٹے کا پور یاد کرا دے گا. ان کے پاس جو جہاں ہمیں ضرورت پڑے گی، جو جہاں ہمیں اپنا مخالف نظر آئے گا. جی ہاں ان کے پاس اتنے خوفناک مظاہر ہیں، اتنے بڑے پیارے ہیں اور اتنی ان کی خوفناک فوج ہے، ان کی نیوی ہے، وہ چھٹے کا پور کو یاد کرا دے گا. سب سمجھ چلیں. اب دوحہ پر حملہ کرنا بنیادی طور پر ایک اعلان تھا کہ اس کے بعد ہم ریاض پر بھی حملہ کر سکتے ہیں، ہم حملہ کر سکتے ہیں، ہم منامہ پر بھی حملہ کر سکتے ہیں، ہم کوئی سٹی پر بھی حملہ کر سکتے ہیں. تو یہ تو انہوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ مسقط پر بھی حملہ کر سکتے ہیں. یہ تو اعلان تھا، تو نیت تو ان میں یہی تھی. اس حملے کے بعد یہ بے شک ٹھیک ہے کہ 5 صوبے نیگوسیشن جو ہے پہلے سے چل رہی ہوں گی، لیکن جس طریقے سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں اسرائیل اور امریکہ کو چونکا دیا. اب اگر وہ حملہ کرتا ہے، ہم اسیوم کرتے ہیں کہ اگر وہ حملہ کرتا ہے، یہ تو اس کا کہنا جھوٹ ہے نا. دیکھیں قطر سے بڑا تعاون تو امریکہ کو کوئی بھی نہیں تھا. قطر اگر وہاں حماس کے مذاکرات کرا رہا تھا اسرائیل کے لیے، کوئی بات چیت ہو رہی تھی تو امریکہ کی کہنے ہو رہی تھی نا، قطر خود نہیں کر رہا تھا. اچھا آپ سمجھتے نہیں نوید صاحب، آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ نہ تو قطر نے امریکہ اڈے نکالے وہاں سے، انہیں خدا حافظ کہا، نہ سعودی عرب نے کہا، نہ امریکہ وہاں سے گیا، سب اسی طرح ہی ہے. اس معاہدے کے بعد بھی سب کچھ کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، نہ ہی کوئی انہوں نے کوئی پابندیاں لگائی ہیں، نہ ہی اپنے سفارت خانے بند کیے، کچھ بھی نہیں کیا ہے، نہ ہی قطر نے. حالانکہ ان کے پاس جیسے آپ نے فرمایا سب کے پاس فوج بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، سارا کچھ ہے، نہ ہی جواب دیا جیسے ایران نے دیا تھا. کسی نے بھی کچھ نہیں کیا. جی نوید صاحب. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ایک اینگل ہوتا سوچنے کا کہ اس نے چوری بن گئی ہے. اس سارے جو سرکمسٹانسز یا ماحول جو بن گیا خطے کا، اس میں متاثر افریقہ اب اسرائیل ہے. ورنہ دیکھیں اس میں نا ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، 3 سال پیچھے، جب چین کو سالس مان کے سعودی عرب نے ایران کے ساتھ صلح کی، تو اس کا مطلب کیا تھا کہ انہوں نے امریکہ پر اعتماد کر دیا. اچھا اڈے سے جلدی ختم نہیں ہو سکتے. دیکھیں آپ نے ہاتھی کو خیمے میں نہیں، ہاتھی کو خیمے میں گھسیڑ لیے. اب وہ وہاں آگے ہیں، وہاں ان کی بیسز ہیں، وہاں ان کی فوجی ہیں. قطر میں تو بہت بڑا اڈا ہے، امریکہ سعودی عرب کے اڈے ہیں، بحرین میں بھی ہیں، ہر جگہ. اب آپ یہ کہیں کہ انہیں کہ آپ چلے جائیں گے، آپ نے اسرائیل سے حملہ کرایا، ایسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ جسچر ہوتے ہیں. ایک جسچر کیا ہے کہ میں نے چین سے درخواست کی، چین اگلی سپر پاور ہے، 100 سپر پاور ہو جائے گی، امریکہ کو تو کاٹ دیا اگر بہت آگے چلے گا ٹیکنالوجی اور جنگی لحاظ سے. ٹھیک ہے، میں نے چین سے درخواست کی کہ بھائی آپ آئیں اور میرے لیے ایران کی صلح کرا دیں، کیونکہ ایران کے ساتھ ہماری عراق میں لڑائی چل رہی ہے، یمن میں چل رہی ہے، شام میں چل رہی ہے، لبنان میں چل رہی ہے. پیچھے امریکہ ہے، امریکہ کچھ نہیں کر رہا. امریکہ نے سیکورٹی کا معاہدہ کیا، میزائل یمن سے ہمارے علاقے میں گر رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے. جب میں نے چین کو بیچ میں ڈالا، اس کا مطلب یہ ہے میں نے امریکہ پر اعتماد کر دیا، پہلی اسٹیج. ٹھیک، اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے. میں کہتا ہوں کہ جب دوحہ محفوظ نہیں ہے، جو امریکہ کے لیے ایک دوسرے دارالحکومت کا کام کر رہا ہے، تو میں پاکستان جو ایک اہم طاقت ہے اس سے فوجی معاہدہ کرنا، جنگی اور دفاعی معاہدہ میں نے وہ کر لیا. یہ دوسری اسٹیج ہے.
اب اڈے جو ہیں اس طرح سے خالی کرنا ہے کہ آپ سوال کر لیں گے امریکہ کی ایک طاقت، امریکہ کی سازش کرنے کی صلاحیت، امریکہ کے جو کرندے آپ کے سسٹم میں ارب مارک کے سسٹم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو بڑی یہ نیٹ ورک وہ چھوٹی نہیں ہوتی، یہ ایک ترتیب سے کام ہوتا ہے. اگر ان کو یہاں آنے میں سالوں لگے ہیں تو جانے میں بھی کچھ وقت لگے گا. ٹھیک ہے، اڈے بھی صاف ہو جائیں گے لیکن اس میں کافی وقت لگے گا، اتنی جلدی اس میں نہیں ہوگی. عدم اعتماد تو 2 مرتبہ کھلا انہوں نے کر دیا. ٹھیک ہے، اور اسرائیل کو اب محدود ہونا پڑے گا. یہ غزہ والے معاملے پر پوری دنیا میں جو مخالفت اونچ کر رہی ہے اس کے سامنے، اچھا یہی عرب ملکوں کو علم ہو گیا ہے. بالکل آپ نے جو صورتحال بیان کی ہے نوید شعیب صاحب، اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو صدر ٹرمپ کی جو تقریر ہے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ، اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ دنیا کی بے اعتمادی کو وہ ایڈریس کرتے ہوئے جو ہے ایک طرف دھمکا رہے ہیں، دوسرے طرف حل بھی پیش کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. جہاں وہ کہہ رہے ہیں میں نے بلگام کا جو ہے وہ اڈا لینا ہے، وہاں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے جو ہے فلسطین کا مسئلہ حل کرنا ہے، ہم نے قیام عمل لانا ہے، میں نے 7 جنگیں جو ہیں وہ ختم کروائی ہیں. اس کے ساتھ وہ اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ جی اقوام متحدہ کو یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ کردار ادا نہیں کر پا رہا جو کہ اسے ادا کرنا چاہیے، لہذا اس میں بھی کوئی تخفیف ہونی چاہیے، اصلاحات ہونی چاہیے، وہ میں کروں گا. تو وہ بڑا کچھ کہہ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس تقریر جو صدر ٹرمپ نے کی ہے، اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کیا وہ واقعی اب اسرائیل سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور نئی پالیسی، نئے رویے کے ساتھ وہ دنیا کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں جس میں وہ اپنے وجود کو برقرار رکھ سکیں اور خود کو سپر پاور کی حیثیت سے جو کمی آ رہی ہے اس بے اعتمادی کی شکل میں اس کو دوبارہ منوا سکیں، اپنی ساکھ کو بحال کر سکیں؟ جو جلائی ہوئے شخص کی تقریر تھی، یہ جاری کاؤنٹر بند ہو گیا ہے، ایسکیلیٹر کا کام کر رہا تھا، اب میں خطاب کروں گا، یہ میں روس سے بہت مایوس ہوا ہوں اور میں ٹیرف لگا دوں گا اس پر فلانا بھی ساری ضرورت آپ دے چکے ہیں پہلے. ہم نے ایران کی ایٹمی کا تباہ کر دی، ٹھیک ہے وہ آپ نے کر دیا. سال جنگ کے نسل کشی جو ہو رہی ہے وہ اکثر کو نہیں، یوکرین کی جنگ تو بھی جا رہی ہے. پاکستان نے ملے کو منہ جواب دیا تو ظاہر جنگ میں تو ہونی تھی، بلکہ زبردستی نوبل انعام کی بھیک مانگ رہے تھے. بلکہ یہاں تک کہہ دیا انہوں نے، وہ کہتے ہیں ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ نوبل پرائز ملنا چاہیے، سب کہہ رہے ہیں مانگ دینا نہیں. اگر شہباز شریف صاحب نے کہہ بھی دیا کرسی میں، ایک آدھ گروپ نے اور بھی کہہ دیا نوبل پرائز کہاں سے آ گیا؟ آپ نے تو دنیا کو جگہ دی ہے. آپ نے تو اسرائیل کو کہا کہ وہ شام، ایران اور فلسطین کے بعد وہ دوحہ پر بھی حملہ کر دیں. آپ تو یہ لائسنس دیتے کر رہے ہیں، آپ کے سفیر آج تک کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو حقا سرا دنیا کی کسی جس ملک پر چاہے حملہ کر دیں. تو یہ مذاق بنایا ہوا ہے. تو تقریر تو ان کی بنائے ہوئے شخص کی تھی کہ جو کرنا کچھ اور جو ہے نتائج کچھ اور آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ دنیا کو ساتھ لے کے کیا چلیں گے، وہ خود پوری طرح سے متنازع سامنے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پوری طرح ایکسپوز ہو رہے ہیں اور اپنا وجود کھو رہے ہیں؟ جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو سر ایسی صورتحال میں شہباز شریف اور ہمارے ساتھ ڈار صاحب کیوں بڑھ چڑھ کر مصافحے کر رہے ہیں، گلے لگا رہے ہیں، صدر ٹرمپ کے وشے جا رہے ہیں، انہیں نوبل انعام دینے کے جو ہے اعلانات کر رہے ہیں؟ ان کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ جبکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جو ہے وہ بڑی اچھی طرح سفارتکاری کر لی ہوئی ہے، بڑے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات بنا لیے ہوئے ہیں، بڑے اچھا جو ہے وہ ساکھ بحال کر لی ہوئی ہے. تو ان کو اتنی ضرورت کیا پڑی ہے وہاں بڑھ چڑھ کر ان کے آگے پیچھے پھرنے کی حضور، اور کیوں ملاقات کے لیے ترس رہے ہیں یہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے؟ دیکھیے بنیادی طور پر یہ چیز ریاست پر کیا کی جاتی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ چونکہ ایک بڑے خود پرست قسم کے شخص ہیں، ہمیں تعریف سننا چاہتے ہیں اور نوبل پرائز سیشن بنی ہوئی ہے، مجھے ملنا چاہیے. تو ریاست سطح پر طے کیا جاتا ہے کہ یہ آپ یہ تجویز فلوٹ کر دیں. ایک آدھ ملک اور کر دے گا تو ہمارے کہنے پر موسم مل جانا ہے. ظاہر جو کمیٹی بیٹھی ہے اس میں تو کسی کے دباؤ میں نا، اس میں یہ اتفاق کا بیان کچھ اور ہے وہ انہوں نے خود نہیں دیا، جس میں ایٹمی چھتری کی بات کی گئی تھی کہ یہ بھی مسئلہ ہوگی، تو وہ بیان وزیر دفاع سے دلوا دیا گیا. آرمی چیف کے بارے سے بات ہوتی ہے اور ہوتی ہے، لیکن بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے مفادات کو مد نظر رکھنا ہے کہ پاکستان کا مفاد کہاں کیسے کیسے جو ہے اس سے ہوگا.
اچھا اگلی آ اس طریقے سے بچہ کے آگے نکلنا ہے. جی جی آخری سوال نوید چوئی صاحب. جی جی فرمائیے جی فرمائیے. دیکھیں یقیناً آپ امریکہ نوبل پرائز ملنا چاہیے ٹرمپ کو بھی، لیکن یہ ریاستی پالیسی کا حصہ کہہ رہا تھا کہ آخری سوال میاں شہباز شریف صاحب کی اور اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات متوقع ہے صدر ٹرمپ سے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس ملاقات میں وہ پاکستان کے لیے، اس کے لیے کیا لا سکتے ہیں، کیا بہتری کروا سکتے ہیں، کیا مزید سفارتکاری میں جو ہے وہ کوئی اضافہ کر سکتے ہیں، کوئی خوشخبری لا سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں محترم نوید چوئی صاحب؟ جو آرمی چیف کی پہلے ملاقات ہوئی تھی ٹرمپ کے ساتھ، کا ایک فارم اپ ہوگا. اس میں جو امریکن انویسٹمنٹ اٹریکٹ کی جا رہی ہے کہ آپ ملز کے لیے آ جائیں، اپنی کمپنیوں کو بھیج دیں، کچھ معاشی معاہدے جو ہیں وہ کر لیں، وہ ڈسکس ہوں گے یقینی طور پر. کیونکہ بھارت کا جو معاملہ ہے وہ بھارت کے ساتھ ہے، امریکہ اور بھارت کے تعلقات سب خراب ہے، لیکن ظاہر ہے کوئی بڑی اکانومی نہیں ہے، وہ عام ڈیل کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یقینی طور پر ایران پر جب حملے اٹھائے گئے تھے تو اس میں بھی پاکستان کا ایک رول تھا. آرمی چیف پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ملے تھے، اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہو سکتی ہے. پھر امریکہ بگرام ایئر بیس میں انٹرسٹڈ ہے، طالبان نے انکار کر دیا. اور کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ طالبان کہتے ہیں اگر آپ نے آنا ہے تو ہم $1 ارب ماہانہ کرایہ لیں گے، وہ $30 کروڑ ماہانہ دینے کو تیار ہے. تو یہ بات بھی چل رہی ہے، اس حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن ہماری جو فوکس ہے وہ یہ ہوگا کہ ایک تو جو افغانستان سے ٹیررسٹ آ رہے ہیں، یہ کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے امریکہ ہم سے تعاون کرے، اور ہمیں ظاہر ہے اس کی ضرورت بھی ہے. اور جو ہماری معاشی گروتھ ہے اس میں امریکہ کس طرح سے پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے معدنیات کی تلاش کے اندر، وہ چیز ڈسکس ہوگی. یقینی طور پر یہ جو عرب بلاک اور معاملہ ہے یہ بھی زیر بحث آئے گا. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اس پر بحث نہیں ہوگی، اس پر بھی گفتگو ہوگی. تو یہ سارے معاملات ڈسکس ہوں گے، جس میں توپو یہ ہے کہ جو گلوبل اس وقت حالات بن چکے ہیں اس میں پاکستان ایک اسٹرانگ فوٹنگ پہ ہے. چین ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، روس بات ماننے کو تیار نہیں ہے، افغانستان بات ماننے کو تیار نہیں ہے امریکہ کی، بہت ساری چیزیں ہیں نا. اور ہمارے ہم کلائنٹ ہیں، ہم سے فوجی معاہدہ کرنے پہ آئے ہیں. تو امید ہے کہ بہت اچھے طریقے کے ساتھ ہماری قیادت گفت و شنید کر سکے گی اور پاکستان کے لیے کچھ سرخ خبریں مان سکیں گے انشاءاللہ. ویری مچ جی. ناظرین جیسا کہ نوید چوئی صاحب نے کہا ہے کہ ملاقاتیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، فارمل ملاقاتیں ہوتی ہیں، پلیٹ فارم پہ ملاقاتیں، لیکن اس میں سے بہت کچھ نکلتا ہے. اگر کوئی ڈو مور کا مطالبہ کرتا ہے تو آپ بھی اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہیں. گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، لازمی بات ہے. ہمارے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو وہاں پہ یا جو سفارتکاری کے ذریعے معاملات کو آگے لے کے چلے ہیں، ان معاملات کو تکمیل کے مراحل تک پہنچانا بھی جو ہے وہ ایک مرحلہ ہے جسے اس ملاقات میں مکمل طور پر طے کیا جا سکتا ہے. امریکہ نے اپنے مفادات کو مد نظر رکھنا اور ہم نے اپنے مفادات کو ترجیح دینی ہے، اور ان مفادات کے برابری سے ہی معاملات کو آگے چلانا ہے. اور انشاءاللہ تعالی امید ہے اور پوری قوم جو ہے وہ اپنی قیادت کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ ہماری قیادت ملکی مفاد میں، عوامی مفاد میں ہی فیصلے کریں گے اور ملک کو لے کر آگے چلیں گے. ناظرین کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ نگہبان.